الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من ارسلہ اللہ بالہدی وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بالہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوه تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنة من سنتی فعمل بها الناس کان له مثل اجر من عمل بها او کما قال علیہ السلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات۔ اللہم صلی۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ساتھیوں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ایک ارشاد گرامی میں نے بالکل آغاز میں پڑھا ہے، اس کا ترجمہ عرض کر دوں تاکہ اگلی بات سمجھ آنے میں آسانی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احیا سنة من سنتی فعمل بها الناس، جس شخص نے معاشرے میں میری کسی سنت کو جو متروک ہو چکی تھی، ترک کر دی گئی تھی، چھوڑ دی گئی تھی، اسے زندہ کیا، یعنی اسے خود بھی اختیار کیا اور لوگوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کیا اور انہیں اس پر عمل کرنے پر آمادہ کیا، چنانچہ اس کی دعوت پر لوگوں نے اس سنت پر عمل شروع کر دیا تو کان لہ مثل اجر من عمل بہا، جتنے لوگ اس کی دعوت پر، اس کے کہنے پر، اس کے سمجھانے پر، اس سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، جتنے لوگ اس سنت پر، اس کے کہنے پر عمل کریں گے، ان کو اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اور ان کے اجر میں کسی طرح کی کمی کیے بغیر اتنا ہی اجر اس بتانے والے کو اللہ عطا فرمائے گا۔ ہر ایک کو تو یقینی بات ہے انفرادی طور پر اس سنت پر عمل کا اجر ملے گا، لیکن ان سب کے برابر اجر اللہ اس فرد کو عطا فرمائیں گے جس کی دعوت پر، جس کے کہنے پر وہ سنت پر عمل پیرا ہوئے۔ سنت نبوی کا تعلق جہاں ظاہری اعمال سے ہے، اور عموماً ہم یہی سمجھتے ہیں کہ سنت کا تعلق ظاہری اعمال سے ہی ہے، مثلا نماز ہے، کھانے پینے کے جو انداز ہیں
ان میں سنت کو اختیار کرنا، لباس میں سنت کو اختیار کرنا، اگرچہ یہ سارے اعمال ذریعہ نجات ہیں اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے قرب کا ذریعہ ہے، لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، جیسے ظاہری اعمال میں سنت نبوی کو بجا لانا یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے، ویسے ہی باطنی اعمال میں بھی اتباع سنت ضروری ہے۔ مثلا فرائض اور واجبات کی ادائیگی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے، مقبول ہے، بلکہ لازم ہے۔ ویسے ہی باطنی اعمال میں مثلا دل کو حسد سے، بغض سے، کینے سے، تکبر سے، ریاکاری سے، بدگمانی سے پاک رکھنا، یہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اعلیٰ ترین سنت ہے۔ چنانچہ آج سنت نبوی کے حوالے سے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ایک ارشاد مبارک، جس کو امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الاوسط میں ذکر فرمایا ہے، وہ میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ آ جائے، سامنے بیان ہو جائے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو میری عمر اس وقت 8 سال تھی۔ فذهبت بی امی الیہ، تو چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد میری والدہ محترمہ میری انگلی پکڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے لے گئی اور جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مدینہ منورہ کے انصار مردوں اور عورتوں نے آپ کی خدمت اقدس میں مختلف ہدیے اور تحفے پیش کیے ہیں، میں نہیں پیش کر سکی۔ وَإِنِّي لَمْ أَجِدْ مَا أُتْحِفُكَ بِهِ إِلَّا ابْنِي هَذَا، میرے پاس مالی حوالے سے کوئی ہدیہ اور تحفہ پیش کرنا ممکن نہیں، ہاں یہ میرا بیٹا ہے جسے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ يَخْدِمُكَ مَا بَدَا لَكَ، جب تک آپ پسند فرمائیں گے یہ آپ کی خدمت کرے گا، گھر کے چھوٹے بڑے کام کرے گا، اور آپ اپنے کرم اور فضل سے اسے میری جانب سے قبول فرمائیے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے میری والدہ کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیا۔ چنانچہ فخدمت رسول اللہ 10 سنین، میں 10 سال مسلسل محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی خدمت میں رہا، آپ کی خدمت کرتا رہا، آپ کے گھر کے کام کرتا رہا۔ فلم یضربنی ضربۃ، تو اس 10 سال کے عرصے میں چونکہ بچہ تھا، کم عمر تھا، بعض دفعہ ایسی بات ہو جاتی جو آپ کی منشا اور آپ کی طبیعت کے خلاف ہوتی، لیکن اس پورے 10 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ سبحان اللہ۔
ولم یسبنی، اور کبھی اب بھی اپنی زبان مبارک سے مجھے برا نہیں کہا۔ چونکہ گالی دینا تو توبہ نعوذ باللہ یہ ناممکنات میں سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے برا بھلا بھی نہیں کہا، بلکہ میری وجہ سے اس پورے عرصے میں آپ کے ماتھے مبارک پر کبھی بل نہیں پڑا۔ چنانچہ وکان اول ما اوصانی ان قال، سب سے پہلی جو وصیت محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے مجھے فرمائی، یہ بہت توجہ طلب باتیں ہیں، کو قریباً 12-13 باتیں ہیں جو محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمائیں۔ پہلی بات آپ نے یہ فرمائی کہ یا بنی اکتم سری تکن مؤمنا، دیکھو میرے بیٹے، تم ہمارے گھر میں خدمت کر رہے ہو، کرو گے، میری پہلی بات یہ ہے کہ میرے گھر کی باتیں جو راز ہوتی ہیں ان کو چھپا کر رکھنا۔ گھر کی باتیں باہر نہیں کرنی، گھریلو ذاتی زندگی کی باتیں جنہیں اہل خانہ باہر کے لوگوں کو بتانا پسند نہ کریں۔ خادموں کا فرض ہے، ڈرائیور کا فرض ہے، ملازم کا فرض ہے کہ وہ ایسی باتیں گھر سے باہر لوگوں کے سامنے نہ کرے۔ بلکہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے تو یہاں تک فرمایا کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں جو باتیں کرتا ہے، بعض باتیں ان میں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کے سامنے ذکر کرنے کے قابل نہیں ہوتی، تو خبردار ایسی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان مت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو تکن مؤمنا، تم قابل اعتماد بن جاؤ گے، قابل اعتماد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من کتم سرہ بلغ مرادہ، جو اپنے راز کو پوشیدہ رکھتا ہے وہ اپنی مراد کو پا لیتا ہے۔ کوئی پلان کر رہا ہے، جائز پلان کر رہا ہے اپنے کاروبار کے حوالے سے، اپنے بچوں کے رشتوں کے حوالے سے، لیکن پہلے ہی اسے نشر کرتا پھرتا ہے تو نتیجتاً حاسدوں کے حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے والے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کتم سرہ بلغ مرادہ، جس نے اپنے راز کو پوشیدہ رکھا۔ ہاں کسی سے مشورہ چاہتا ہے تو المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے وہ امین ہے۔ دو معنی ہیں امین کے، ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ امانت دارانہ مشورہ دے، ایسا نہ ہو کہ وہ اندر سے ایسا مشورہ دے رہا ہو کہ اس کا نقصان ہی ہو جائے، اور پہلے ہی اس کی نیت ہو کہ اس کا نقصان ہو جائے، لہذا ایسے راہ پر اس کو ڈال دو۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جس سے یہ مشورہ طلب کر رہا ہے وہ اس کے مشورے کو امانت رکھے، لوگوں کے سامنے نہ نشر کرتا پھرے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں فما اخبرت بسرہ احدا قط، میں نے پوری زندگی میں آپ کے گھر کی باتیں کبھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کی۔ وَإِنَّ أُمِّي وَأَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم سألونی فما اخبرتهن بسری،
میری والدہ محترمہ مجھ سے کبھی پوچھتی رہتی تھیں کہ گھر کا نظام کیسے چل رہا ہے. ان کا مقصد یقیناً یہی ہوگا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سے شناسا ہو کے اس پر عمل کیا جائے. اور ازواج مطہرات ایک دوسرے کے بارے میں پوچھتی رہتی تھیں، لیکن میں نے آپ کا راز کبھی بھی کسی کو نہیں بتایا. ولا اخبر سرہ احدا ابدا، اور مرتے دم تک کبھی بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا. یہ اعتماد ہے جو ہر ملازم، بلکہ بعض دفعہ اداروں میں ایسی پرائیویسی کی باتیں ہوتی ہیں جن کے نشر کرنے سے اداروں کو نقصان پہنچتا ہے، تو ان باتوں کو بھی نشر کرنا اور لوگوں تک پہنچانا شرعاً درست نہیں. گھر کی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے. ثم قال، چونکہ میں چھوٹا تھا تو میری زندگی کے مطابق ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیتیں فرمائیں. ثم قال، پھر مجھے حضور نے فرمایا، یا بنی، اے میرے بیٹے. ذرا اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اپنے ماتحتوں اور ملازمین کے ساتھ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کس لہجے میں بات کرتے تھے، کس لہجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے کہ انس کو بار بار یا بنیہ کہہ کے خطاب فرما رہے ہیں، میرے بیٹے. یہ تقریباً کسی کو بیٹا کہنا ہے. اسبغ الوضو، وضو اچھی طرح سے مکمل کیا کر، پہلی بات. دوسری بات فرمائے، یزد فی عمرک ویحبک حافظاک، اگر تم وضو اچھی طرح سے کیا کرو گے تو یہ عمل تمہاری عمر میں اور تمہاری صحت مندی میں اضافے کا باعث ہوگا. یہ جو کرونا سے بچاؤ کے لیے بہترین سینیٹائزر ہے وہ وضو ہے. اور یقین کیجیے وضو میں چہرے کے دھونے میں بڑی غفلت ہو رہی ہے. چہرہ پیشانی کے ان بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور اس کان کے نرمے سے لے کر اس کان کے نرمے تک درمیان کا جتنا حصہ ہے یہ سارا چہرہ ہے، اور اس سارے پر پانی پہنچانا لازم ہے. پانی پہنچانا، چونکہ یہ مسح کا نہیں بلکہ غسل کا حکم ہے. فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو. عام طور پر ہم جب چہرہ دھوتے ہیں تو یہ جگہیں خشک رہ جاتی ہیں، یا اگر تر بھی ہو جائیں تو صرف مسح کی حد تک ہاتھ پھر جاتا ہے، پانی نہیں پہنچتا. اور اگر وضو میں بال برابر جگہ خشک رہ جائے جس کا دھونا فرض ہے تو وہ فرض ادا نہیں ہوا. اور مفتاح الصلاۃ الوضو، نماز کی چابی وضو ہے. ومفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی چابی نماز ہے لیکن نماز کی چابی وضو ہے. وضو درست ہونا چاہیے. اسی طرح سردیوں میں عموماً کوہنیاں خشک رہ جاتی ہیں چونکہ خشکی ہوتی ہے بہت، یا ٹخنوں کے نیچے کی جگہ خشک رہ جاتی ہے. اچھی طرح سے کوہنیوں کو اور ٹخنوں کے نیچے کی جگہ کو دھونا یہ فرائض وضو میں شامل ہے. تو حضرت انس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، یا بنی اسبغ الوضو، اے میرے بیٹے وضو اچھی طرح سے مکمل کیا کر. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک یہ کہ یزد فی عمرک، تیری صحت مندی میں اضافہ ہوگا. وَيُحِبُّكَ حَافِظَاكَ، اور تیرے محافظ فرشتے تجھ سے محبت کرنے لگے. اس لیے کہ فرشتے بھی یقیناً بو کو پسند نہیں کرتے، بدبو کو پسند نہیں کرتے. ثم قال، پھر تیسری بات ارشاد فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے، اور فرمایا یا بنی،
اے میرے بیٹے، ان استطعت الا تبیت الا علی وضوء فافعل، اگر تجھ سے ہو سکے تو رات کو باوضو ہو کے سویا کر، رات کو باوضو ہو کے سویا کر۔ لیٹ گیا ہے اس کے بعد نیند سے تو وضو ٹوٹ جائے گا، یا کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹ گیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن سونے کا آغاز باوضو ہو کے کر۔ فَإِنَّهُ، اندازہ کیجئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فَإِنَّهُ مَنْ أَتَاهُ الْمَوْتُ وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ أُعْطِيَ الشَّهَادَةَ، اگر کسی آدمی کو سوتے میں جبکہ وہ وضو کی حالت میں سویا تھا موت آئی تو قیامت کے دن شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ شہادت کے مختلف درجات ہیں جن کو حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اگرچہ حقیقی شہید تو وہی ہے جو میدان جہاد میں کفار کے مقابلے میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنا مال بچاتے ہوئے، حلال مال بچاتے ہوئے قتل ہو گیا وہ بھی شہید ہے۔ ومن قتل دون عرضہ فہو شہید، اور جو اپنی ناموس بچاتا ہوا یا بچاتی ہوئی قتل ہو گئی قیامت کے دن وہ بھی شہیدوں میں اٹھایا جائے۔ جو عورت پریگننسی کی حالت میں ڈیلیوری کے دوران فوت ہو گئی اللہ کے ہاں وہ بھی شہیدوں میں اٹھائی جائے گی۔ جو طاعون کی بیماری میں یا پیٹ کی بیماری میں دنیا سے رخصت ہو گیا قیامت کے دن وہ بھی شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ جو دب کر کسی چیز کے نیچے آ کر دنیا سے رخصت ہو گیا قیامت کے دن وہ بھی شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَنْ أَتَاهُ الْمَوْتُ وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ، جسے موت اس حالت میں آئی کہ وہ باوضو ہے، خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، باوضو تھا، راستے میں جا رہا تھا اور حادثہ ہو گیا، اعطی الشہادہ، اللہ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ ثم قال، چوتھی بات، پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا یا بنی، اے میرے بیٹے، ان استطعت الا تزال تصلی فافعل، دیکھو اگر تجھ سے ہو سکے تو فرائض تو نے ادا کرنے ہی کرنے ہیں، نفل نماز بھی پڑھتا رہا کر۔ فإن الملائکۃ لا تزال تصلی علیک ما دمت تصلی، اس لیے کہ جب تک تم حالت نماز میں رہو گے فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ سنن ابی داؤد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، اور ان لوگوں کے لیے خاص طور پر بشارت ہے جو گھر سے باوضو ہو کے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ احدکم فاحسن وضوءہ، جو آدمی وضو کرتا ہے اور اچھے انداز سے وضو کرتا ہے، یعنی وضو کے جو فرائض ہیں اور سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، ان کا لحاظ کرتا ہے، پانی بلا وجہ ضائع نہیں کرتا، لیکن جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرتا ہے۔ ثم خرج عامدا الی المسجد، اور پھر گھر سے نکلتا ہے اور ارادہ اس کا مسجد میں جانے کا ہوتا ہے، فلا یشبک بین یدیہ، تو وہ الٹے پلٹے کام نہ کرتا رہے۔ اس کی مثال آپ نے دی کہ ایسے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر پٹاخے نہ بجاتا رہے۔ فإنہ فی صلاۃ، اس لیے کہ وہ جب نکلتا ہے گھر سے تو اللہ کے ہاں وہ نمازی میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ہاں تو وہ نماز میں ہے،
لا یزال احدکم فی صلاۃ ما دامت الصلاۃ تحبسہ، جب تک نماز کسی کو روکے رکھتی ہے اللہ کے ہاں وہ نمازیوں میں شمار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز جس نے پڑھی اور نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گیا، اسے کوئی ضروری کام نہیں تھا، بیٹھا رہا اللہ اللہ کرتا رہا، یا بیٹھے رہے اللہ اللہ کرتے رہے، جب تک وہ بیٹھے رہتے ہیں فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، جب تک وہ بے وضو نہیں ہوتا۔ ثم قال، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی، اے میرے بیٹے، ایاک والالتفات فی الصلاۃ فإن الالتفات فی الصلاۃ ہلاکہ، دیکھو نماز کے دوران جان بوجھ کر توجہ ادھر ادھر نہیں پھیرنی ہے۔ ایک ہے دھیان کا، خیال کا خود بخود چلا جانا کسی جانب، یہ اور چیز ہے، اس پر کسی کو کنٹرول نہیں ہے۔ خیال کا آنا اور چیز ہے، خیال لانا اور چیز ہے۔ خیال لانا جس کو صوفیہ صرف ہمت کا لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، خیال آنا ایک فطری سی بات ہے، لیکن جو ہی آپ کو اور مجھے احساس ہو کہ مجھے کوئی خیال نماز میں آ رہا ہے تو جھٹک دیں فوراً اور نماز کی طرف متوجہ ہو جائے۔ خیال آنا اس پر انسان کو کنٹرول نہیں، اور جس پر کنٹرول نہیں انسان کو کہ انسان کے بس میں نہیں، اس پر مواخذہ نہیں۔ لیکن خیال خود لانا اور اس کو کنٹینیو رکھنا اور نماز سے توجہ ہٹانا، یہ حضور نے فرمایا کہ یہ بڑی ہلاکت کا سامان ہے۔ ثم قال، پھر فرمایا یا بنی، اے میرے بیٹے، اذا رکعت، جب تو رکوع میں جائے تو فضع کفیک علی رکبتیک، تو اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھ، گھٹنوں پر، ٹانگیں سیدھی ہوں اور ہتھیلیاں کہاں ہوں؟ گھٹنوں پر ہوں، اور ففرج بین اصابعک، انگلیاں کھلی کھلی ہوں، کھلی انگلیاں، کھلی انگلیوں کے ساتھ ہتھیلیاں گھٹنی پر رکھ، گھٹنے پر رکھ، ورفع یدیک علی جنبیک، اور بازو پہلوؤں سے الگ رکھنا، بازو پہلوؤں سے الگ رکھنا، ورفع یدیک علی جنبیک، بازو پہلوؤں سے الگ رکھنا، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَمَكِّنْ لِكُلِّ عُضْوٍ مَوْضِعَهُ۔ خدا را اس جملے پر ذرا غور کیجئے، اور اس معاملے میں بڑی غفلت ہو رہی ہے۔ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے اپنا سر تو اٹھائے، یہ کون وصیت کر رہے ہیں؟ محبوب کریم علیہ السلام۔ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے تو اپنا سر اٹھائے، فَمَكِّنْ لِكُلِّ عُضْوٍ مَوْضِعَهُ، تو تیرا ہر عضو اپنی جگہ پر ایک دفعہ جانا چاہیے۔ کمر بالکل سیدھی ہو، کمر بالکل سیدھی ہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ، اور کمر سیدھی ہو کر ٹھہراؤ ہو تیرے رکوع کے بعد اس میں، اس قوم میں۔ فَإِنَّ اللَّهَ، اللہ اکبر، رکوع سے سر اٹھاؤ تو ہر عضو کو اس کی جگہ پر سیدھا کر دینا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَىٰ مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف نظر رحمت نہیں کریں گے جو رکوع کے بعد اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا۔ لا صلاۃ، الفاظ پر غور کیجئے، لا صلاۃ لمن لا یقیم ظہرہ من الرکوع والسجود، جو شخص رکوع کے بعد کمر سیدھی کر کے کھڑا نہیں ہوتا اور دو سجدوں کے درمیان کمر سیدھی کر کے بیٹھتا نہیں، اس کی نماز نہیں ہے، نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، تشریف فرما ہے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات مسجد میں، اور صحابہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب آئے باہر سے اور انہوں نے آ کے
لازمی بات ہے تحیت المسجد کے 2 نفل پڑھے ہوں گے یا تحیت الوضو کے 2 نفل پڑھے ہوں گے، لیکن چونکہ طلب اور تڑپ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کی، تو اس لیے انہوں نے ویسے نماز پڑھی جیسے ہم پڑھتے ہیں، معاف کیجیے، رکوع کے بعد کمر سیدھی نہیں کی، ٹھک سے سجدے میں چلے گئے، سجدے کے بعد تھوڑی سی کمر سیدھی کی اور ٹھک سے دوسرے سجدے میں چلے گئے، اور جلدی جلدی نماز پڑھ کر شوق یہ تھا کہ میں جتنی جلدی ہو سکے محبوب کریم علیہ السلام کی مجلس میں شریک ہو جاؤں، آپ کی باتیں سنوں۔ تو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، سلام کا جواب دے کے فرمایا ارجع فصل فإنک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ، تم نے جو نماز پڑھی ہے وہ نہ پڑھی جیسی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نہ پڑھی جیسی ہے، نہ پڑھی جیسی ہے۔ اللہ کی توفیق سے گھر سے آئے، وضو کیا، اہتمام کے ساتھ وقت نکالا اللہ کا فرض ادا کرنے کے لیے، لیکن اسے ادا ایسے کیا کہ جو نہ ادا کرنے جیسے۔ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو دوبارہ وہ گئے، انہوں نے پھر اسی انداز سے نماز پڑھی اور پھر حاضر ہوئے، آپ نے پھر فرمایا ارجع فصل فإنک لم تصلی، چلو واپس جاؤ، تم نے جو پڑھی ہے وہ نہ پڑھی جیسے۔ 3 مرتبہ ایسے فرمایا۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے سکھا دیجئے، مجھ سے قصور ہو رہا ہے، مجھے سکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر رکن کے ساتھ انصاف کرو، جس کو فقہی زبان میں تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ تعدیل ارکان، ہر رکن کو اس کے جو اس کا تقاضا ہے اس کے مطابق ادا کرنا۔ ہر رکن کے ساتھ انصاف کرو۔ جب تو رکوع کرے تو پھر اس کے بعد کمر سیدھی کر، اور سیدھا کھڑے ہو کر سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد کہے۔ ہم راستے میں ہی سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں اور جاتے جاتے ربنا لک الحمد کہتے ہیں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نماز پڑھ رہا ہو کوئی تو اس کو فرمایا بھئی دیکھو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، بلکہ اس کے علاوہ اور الفاظ ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء کل شیء وملء ما شئت، پھر جاتے سجدے اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ جاتے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، پھر دوسرا سجدہ کرتے، یا کم از کم اللہم اغفر لی کہہ کر پھر دوسرے سجدے میں جائیں۔ جو شخص روکے سجدے کے بعد، میری بات پر توجہ دیجئے، ایک سجدے کے بعد صرف ایک بالشت کے قریب سر اٹھاتا ہے اور دوسرا سجدہ کر دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے، فقہائے امت نے لکھا ہے کہ اس کا سجدہ ایک ہی شمار ہوتا ہے، دوسرا سجدہ شمار ہی نہیں ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ نصیحت اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں۔ ثم اپنی نمازوں کو ہم درست کریں اس ترتیب کے مطابق، اس پر زیادہ سے زیادہ 1-2 منٹ زائد صرف ہو جائیں گے، لیکن کم از کم نماز تو صحیح درست ادا ہوگی، نماز تو صحیح درست ادا ہوگی۔ نماز کی ادائیگی میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب 3 مرتبہ فرما رہے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو۔ تعدیل ارکان علماء اور فقہا کے ہاں واجب ہے، اور واجب کو اگر عملاً ترک کر دیں تو سجدے سہو سے بھی نماز درست نہیں ہوتی۔ بھولے سے اگر واجب رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ادا ہو جاتی۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنی اہم بات ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ ثم قال، اللہ اگلی بات بھی سنیے، یا بنیا میرے بیٹے، اذا سجدتا، جب تو سجدہ کرے،
یہ کون نصیحت فرما رہے ہیں؟ زور سے کہہ دیجیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ جیسے انس آپ کے بیٹے ہیں ویسے ہم سب آپ کے بیٹے ہیں۔ ہم سب آپ کی روحانی اولاد ہیں الحمدللہ، بلکہ ساری کائنات کے ماں باپ آپ کی ذات اقدس پر قربان۔ یا بنی، اے میرے بیٹے، اذا سجدتا، جب تو سجدہ کرے، فلا تنقر کما ینقر الدیک، جیسے مرغا ٹھونگے مارتا ہے ویسے ٹھونگے نہیں مارنے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ ولا تقع کما یعقل کلب، اور جیسے کتا بیٹھتا ہے کہ آگے ہاتھ ایسے، اگلی ٹانگیں ایسے اور پچھلی ٹانگیں اٹھی ہوئی، پاؤں نیچے لگے ہوئے، ایسے نہیں بیٹھنا۔ ولا تفرش ذراعیک الارض افتراش السبع، اور زمین پر اس طرح اپنے پہلو، اپنے بازو نہیں بچھا دینے جیسے درندے بچھا دیتے ہیں، یعنی کوہنیاں اٹھی ہوئی ہونی چاہیے سجدے میں، پورے بازو زمین پر ایسے بچھا کے سجدہ کرنا صحیح نہیں، کوہنیاں اٹھی ہوئی ہونی چاہیے، اور کوہنیوں اور یہ بغلیں اور یہ جو پہلو ہیں ان کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے۔ بلکہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ سجدہ جس انداز سے ہم کرتے ہیں، کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ پورے سجدے کے دوران ان کے پاؤں زمین سے اٹھے رہتے ہیں۔ وہ تیزی میں جب تیزی میں آدمی جائے تو پاؤں اٹھ جاتے ہیں، اور پوری نماز کے دوران اگر سجدے میں پاؤں زمین پر نہیں لگے تو سجدہ ادا ہی نہیں ہو۔ اس لیے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا سجدہ 7 اعضاء پر ہے، پیشانی، ناک سمیت 1، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پاؤں۔ ضع الیتیک علی عقبیک، اپنی سرین اپنی ایڑیوں پر رکھ۔ فإن ذلك أيسر عليك يوم القيامة في حسابك، اگر اس انداز سے سجدہ کرو گے تو قیامت کے دن سجدہ درست کرنے پر حساب میں آسانی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ثم قال، پھر حضور نے فرمایا میرے بیٹے، بالغ فی الغسل من الجنابہ، جنابت کے غسل میں مبالغہ کر، یعنی جنابت کا جب غسل ہو تو اچھے انداز سے غسل ہونا چاہیے۔ تخرج من مغتسلک، ہاں جی، تخرج من مغتسلک لیس علیک ذنب ولا خطیئۃ، غسل خانے سے اس طرح باہر آؤ گے کہ تمہارے خطائیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے چکے ہوں۔ یا رسول اللہ، مبالغہ غسل میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تبل اصول الشعر وتنقى البشرہ، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچنا چاہیے اور جلد بھی تمہاری صاف ہونی چاہیے۔ ثم قال یا بنی، پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے بیٹے، ان قدرت ان تجعل من صلاتک فی بیتک شیئا فافعل فانہ یکثر خیر بیتک، اگر تجھ سے ہو سکے تو کچھ نماز یعنی نفل اور سنتیں گھر میں بھی پڑھا کر،
مسجد میں فرض ادا کرنے کے لیے تو مسجد میں ہی آنا ہے، لیکن کچھ نماز تو گھر میں بھی پڑھا کر۔ اگر ایسا کرے گا تو یہ عمل تیرے گھر میں خیر و برکت میں اضافے کا باعث ہوگا۔ سنتیں پڑھ کر مسجد میں آ جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا میری مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ چھوٹی بات نہیں ہے۔ نفل نماز گھر میں پڑھ تاکہ تیرے بچے تجھے پڑھتا ہوا دیکھیں، تیری بیوی تجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھے اور وہ نماز پر آ جائیں۔ نفل نماز گھر میں، ہاں جس سے خطرہ ہو کہ میں اگر گھر میں گیا تو مشغول ہو جاؤں گا، سنتیں رہ ہی جائیں گی بالکل، تو پھر مہربانی کر کے مسجد میں ہی پڑھ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی رہ جائے۔ ثم قال لی یا بنی، پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے بیٹے، اذا دخلت علی اہلک، جب گھر میں تو جائے، فسلم، تو جاتے ہی ان کو السلام علیکم کہے۔ کیا کہیں؟ اذا دخلتم بیوتا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا گھر والوں کو سلام کرنا، فسلموا علی انفسکم، اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم۔ اگر تو ایسا کرے گا تو یکون برکت علیک وعلی اہل بیتک، تو اللہ تعالی تجھے بھی اور تیرے گھر والوں کو بھی برکت نصیب فرمائے۔ بلکہ علماء نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جو آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور جاتے ہی سب سے پہلے کہتا ہے السلام علیکم، گھر میں کوئی بھی نہ ہو، گھر میں کوئی بھی نہ ہو، پھر بھی کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم کہتا ہے اور پھر سورہ اخلاص پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور پھر درود شریف پڑھتا ہے، جو درود شریف بھی اس کو آتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، تو یہ عمل اس کے رزق میں اضافے کا باعث ہو۔ باقی انشاءاللہ آئندہ خطبے میں، وآخر دعوانا الحمد